السلام علیکم ففتھ کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں. ہم اپنی نظم حمد خدا کی شکر گزاری کی تشریح کر رہے تھے. پہلے 10 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی تھی. حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. تو اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے, تو یہ حمد ہے. ٹھیک ہے, پہلے 10 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی تھی. آج اب ہم نے اپنے بقیہ اشعار کی تشریح کرنی ہے. اپنی اردو کی نوٹ بکس کھول لیجئے. اوپر عنوان لکھیے, جماعت کا کام, ڈیٹ, ڈے, تمام چیزیں مینشن کیجئے اور تشریح کرنا شروع کرتے ہیں. اب 11واں شعر ہے ہمارے پاس. اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی, تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی. دیکھیں اس شعر میں ہی آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ اگر ہم کام کرنے کی تکلیف نہ اٹھاتے تو ہمیں آرام کرنے کا کوئی مزہ نہ آتا. ٹھیک ہے نا. ابھی کے پہلے تو جب اسکول آتے تھے تب تو جب پڑھتے تھے اور بہت کام کرتے تھے, تو تب جب وہ جو 2 چھٹیاں ہوتی تھیں سیٹرڈے سنڈے کی, اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا. ایسا ہی تھا نا. اب اتنے دنوں سے وہی چھٹیاں کہ اس روٹین میں بھی انسان اب تنگ آ گیا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں شاعر کہ اگر ہم کام نہ کریں تو ہمیں آرام کا بھی کچھ مزہ نہیں آئے گا. تشریح دیکھتے ہیں. اس شعر میں شاعر انسان کی ایک عادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی چیز کا لطف تبھی آتا ہے جب وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے. تکلیف کے بعد نعمت ملنے پر جو راحت ملتی ہے وہ تکلیف اٹھائے بغیر نہیں ملتی. اگلا شعر ہے ہمارے پاس. ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے. اس شعر میں آپ کو شعر دیکھ کے ہی کیا پتہ چل رہا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم اور نئے دن آتے ہیں. تشریح. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان ایک ہی طرح کی نعمتوں سے اکتا جاتا ہے اور اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اسے ہر نئے دن کے ساتھ کچھ بہتر اور نیا حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے. انسان تو من و سلوا سے بھی اکتا گیا تھا. من و سلوا کیا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ پکا پکایا کھانا اوپر سے بھیجتے ہوتے تھے ڈیلی. اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جو ایک قوم تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اوپر سے بنا بنایا کھانا بھیجتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا, تو ان سب کی طبیعت بھی روزانہ ایک ہی جیسا کھانا کھانے سے اکتا گئی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم روزانہ ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے, تو ہمیں آپ جو ہے کچھ اور کھانے کے لیے دیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی نا, پکا پکایا کھانا آ رہا ہے, کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, مگر اس کے باوجود وہ بھی انسان ہی تھے تو وہ اس چیز سے تنگ آ گئے تھے. آپ بھی گھر میں دیکھیں, اگر ڈیلی آپ کو ایک ہی چیز کھانی پڑے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, تو آپ کتنے تنگ آ جاتے ہیں. بے شک وہ آپ کی بہت پسندیدہ چیز ہو, لیکن پھر بھی آپ سے وہ ڈیلی نہیں کھایا جاتی. کیا آپ اپنی سب سے فیوریٹ چیز پورا 1 مہینہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, آپ بہت تنگ آ جائیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انسان تو من و سلوا سے بھی اکتا گیا تھا, اسی لیے اللہ نے انسانوں کے لیے موسموں کے اندر تبدیلی کی. کس لیے تبدیلی کی؟ تاکہ انسان کی طبیعت اکتا نہ جائے. اگلا شعر ہے ہمارے پاس. بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں, تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں. شعر میں کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں, کہ جب ہمیں سردی بہت ستا دیتی ہے, بہت تنگ کر دیتی ہے, تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پھر گرمی بھیج دیتے ہیں. اور اسی طرح جب گرمی ہم بہت تنگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ہمارے لیے سردی بھیج دیتے ہیں. تشریح. اس شعر میں شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کوئی بھی موسم جب نیا نیا آتا ہے تو انسان اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اس موسم کے مطابق اپنا لباس تیار کرتا ہے, نئے پھل پھول اور سبزیوں کی آمد پر خوش ہوتا ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان اس موسم کی شدت سے اکتا جاتا ہے اور اگلے موسم کے انتظار میں رہتا ہے. اگلا شعر ہے ہمارے پاس. بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں, تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں. تشریح. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو بارش اس گرمائش کو ٹھنڈا کر کے انسانوں کو زندہ رہنے کا سامان مہیا کرتی ہے. اور جب سردی میں بارش اور برف باری بڑھ جائے تو اللہ پاک سورج کی تپش سے انسانوں کو گرمائش دیتا ہے. اس شعر میں دیکھیں کیا کہہ رہے تھے, کہ جب گرمیاں بہت زور کی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح پورے ماحول کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, برکھا سے, یعنی کہ بارش سے. ابھی دیکھیں آج کل کتنی گرمی ہے, لیکن جیسے ہی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں, تو انسان کی طبیعت کتنی خوش ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, پورا ایسا لگتا ہے جیسے دوبارہ سے سردیاں واپس آ رہی ہیں, دوبارہ سے موسم اچھا ہو گیا. اتنی گرمی تھی لیکن
دوبارہ سے موسم جو ہے بہت اچھا ہو گیا. تو وہی اس شعر میں شاعر نے کہا ہوا ہے. اگلا شعر ہے ہمارے پاس. سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا. سما کہتے ہیں کہ جو آپ کے ماحول ہوتا ہے وہ. سما ہے ہمارے لیے نت نیا، کہ ہمارے لیے نئے سے نیا ماحول مہیا کیا ہوا ہے اللہ نے. نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا، کہ نہ تو گرمی ہمیشہ رہتی ہے نہ ہی ہمیشہ سردی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے رہتے ہیں، ماحول کو چینج کرتے رہتے ہیں. تشریح. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے انسانوں کی طبیعت کے مطابق نت نئے موسم دیے. جب انسان گرمی سے تنگ آ جاتا ہے تو سردی آ جاتی ہے، اور جب سردی سے اکتا جاتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے. آخری شعر ہے ہمارے پاس. خدا نے ہمیں دیں بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں. اس شعر میں آپ کو دیکھتے ہی کیا پتہ چل رہا ہے، اس کا کیا میننگ ہے کہ خدا نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو شکر ادا کریں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان خدا کی نعمتوں کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کو چاہیے جہاں ایک طرف وہ خدا کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے تو دوسری طرف اس کو خدا کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے اسے یہ ساری نعمتیں عطا کیں. بیٹا یہ تھی آپ کے اشعار کی تشریح. آپ نے ان اشعار کی تشریح کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے. آپ کے شعر نمبر 1 سے لے کر شعر نمبر 16 تک کے تمام اشعار کی تشریح ہو چکی ہے. اس کو اپنی کاپی پر صاف ستھرا لکھیے گا اور اسے یاد بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ.